صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 38 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ فرمایا۔ آج اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کا تذکرہ ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف بسلطان مبین، کلی دلیل کے ساتھ، واضح سند کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ اب فرعون مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس فرعون کو ولید ابن مصعب ابن ریان کہتے تھے، ولید اس کا نام تھا اور ریان اس کے دادا کا نام تھا۔ اب اس فرعون کا نام جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے اس کا نام ہے ولید، اور اس کا دادا جو ریان ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا۔ اور اس ریان نے یعنی فرعون جو ولید ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس کا دادا ریان جو ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے تخت شاہی کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کل کے دور میں کوئی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ ریان اس قدر نیک آدمی تھا، اتنا بزرگ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور کہا حضرت کلمہ آپ کا پڑھوں اور تخت پر میں بیٹھوں یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، میرا ضمیر اس کو برداشت نہیں کرتا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ تخت بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں دادا جو ہے وہ نیک ہے، بزرگ ہے اور نرم مزاج ہے، اور پوتا جو ہے وہ سخت دل ہے اور بدبخت ہے۔ ایک جو ہے وہ نبی کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھاتا اور دوسرا نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ جیسا کہ ہماری تاریخ میں ہے کہ مروان ابن حکم جو ہے وہ بڑا بادشاہ تھا، ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا۔ اس کا بیٹا عبدالعزیز جو ہے وہ اس سے تھوڑا اچھا تھا، لیکن اس کا بیٹا یعنی مروان ابن حکم کا پوتا جو ہے
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ راشد بنے، اتنے نیک بزرگ تھے کہ پہلی صدی کے وہ مجدد بنے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شان ہے کہ ایک ہی خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور اسی خاندان میں بد وقت بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ وہ دلائل کیا تھے؟ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو وہ زمین پر پھینکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا بن جاتا؟ اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر فرعون کے پاس آئے، فرعونیوں کے پاس آئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتولیٰ، پس اس نے اعراض کیا، برکنی ہی، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، یعنی اس نے حق کی طرف پشت کو پھیر دیا، حق کی طرف اپنی پشت کر لی، اور بجائے اس بات کے کہ وہ مان لیتا، اس نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مانا نہیں، بلکہ اس نے یہ کہنا شروع کیا، کیا؟ وقال، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، کیا کہا؟ ساحرن، یہ کیا ہے؟ یہ تو جادوگر ہے، او یا مجنون، یہ مجنون ہے، جادوگر ہے یہ، یا مجنون ہے یا دیوانہ ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو دھمکیاں دیتا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے قید کر ڈالوں گا، یا میں تجھے پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا، سنگسار کر ڈالوں گا۔ اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے، ان کو ڈراتا اور دھمکاتا، کہتا جس نے اس کی اطاعت کی میں اس کے بچوں کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اور لوگ تو پہلے سے ہی سہمے ہوتے تھے، ڈرے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ یہ بڑا ظالم تھا۔ ان کے دلوں میں وہ بات موجود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے جو ہے بہت زیادہ بچوں کو ذبح کروایا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 بچے جو ہیں اس نے ذبح کروائے تھے۔ تو اب پھر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے ان کو دھمکی ملتی اور ان کے دل میں خوف آ جاتا، اور یہ بات ذہن میں آ جاتی کہ یہ جو کہتا ہے کرتا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ذبح کرا ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالیم من المسرفین، یہ سرکش آدمی تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا آدمی تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، اور اس کے کارندے جو تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ جب کسی کے ساتھ اس کی نہ بنتی تو اس کو سولی پر لٹکاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذل اوتاد، میخوں والا تھا، اس کے ہاتھوں پر اس کے پاؤں پر جو ہے وہ کیل ٹھونک دیا کرتا تھا، اور وہ چیخ مارتے اور یہ دیکھ کر ہنس رہے ہوتے، شرابیں پی رہے ہوتے، شور مچاتے، خوش ہو رہے ہوتے۔ تو جب کوئی انسان انسانیت کی حدود کو تجاوز کر جاتا ہے تو وہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بجائے ان کو نعوذ باللہ جادوگر یا مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے اس کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے پھینک دیا ان کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ خود پر ملامت کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرق ہونے کا منظر اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسا سلوک کیا، یا زمین پر کھڑے ہو کر کیا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے بتلاتا ہوں رب کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے سارے لشکر کو دریا کے اندر پھینک دیا، ڈبو دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ دریا کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، جب یہ اس کے اندر ڈوب رہا تھا، اس وقت کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں تو ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل والے ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آلانا، اب ایمان لاتا ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ اس سے پہلے تو کیا تھا؟ نافرمانیاں کرنے والا تھا، اس سے پہلے تو بدمعاشیاں کرتا تھا۔ اب مرنے کا وقت آیا ہے، ڈوبنے کا وقت آیا اور کہتا ہے میں بھی ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ تیرے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا، لیکن اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا سے باہر پھینک دیا، اور آج بھی لوگوں کے لیے اس کی لاش جو ہے، اس کی میت جو ہے وہ عبرت بنی ہوئی ہے، مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے عبرت پکڑتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے یہی وہ آدمی ہے جو کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیسا حشر کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وفی عادٍ، یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وفی عادٍ، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے۔ کیا؟ قوم عاد میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الریح ہوا، العقیم نامبارک۔ نامبارک کیا مراد؟ عقیم اس مرد یا اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے کو جنم نہ دے سکتے ہوں، جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، اس کو عقیم کہتے ہیں، یعنی بانجھ کی بیماری ہوتی ہے ان کو عقیم کہتے ہیں، یعنی نامبارک۔ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ منوس کہتے ہیں۔ جب کسی عورت کے وہاں بچہ نہیں ہوتا تو لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عقیم ہے، یہ بانجھ ہے، اور لوگ اس کو منوس کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو، العقیم جو نامبارک تھی، یعنی اس ہوا کے اندر کوئی برکت نہ تھی، کوئی خیر نہ تھی۔ جب یہ ہوا ان پر آئی تو اتنے بڑے بڑے قد والے لوگ تھے، ان سارے لوگوں کو اس نے پٹک کر زمین پر پھینک دیا، گرا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گرایا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ گویا وہ ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ان پر ہم نے یہ ہوا بھیجی، ما تذرو نہیں چھوڑتی تھی، من شیئن کوئی چیز، اتت پڑتی تھی، علیہ جس پر، وہ ہوا جس پر پڑتی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی، الا مگر جعلتہ کر دیتی تھی اس کو کرمیم، بوسیدہ ہڈی کی طرح۔ بوسیدہ ہڈی یعنی ایسی ہڈی جس کو پکڑا جائے اور وہ ریزہ ہو جائے، جس پر یہ ہوا۔ دیکھیں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مٹی میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ہوا بھیجی اور یہ ہوا ہڈیوں پر پڑی، اور وہ ہڈیاں بھی کیسی ہو گئی کہ اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ چورا چورا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے پہلوان اور لمبے لمبے قد والے لوگ تھے، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اذ قال، جب کہا گیا، لہم ان سے، تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ، حتی حین ایک مدت تک،
اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا تذکرہ سورۃ ہود کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا کہ اے صالح اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لیں تو یہ جو چٹان سامنے ہے آپ اس چٹان سے ہمارے لیے اونٹنی نکالیں، چٹان سے اونٹنی کو نکلتا ہوا ہم دیکھیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور چٹان سے کیا نکل آیا؟ اونٹنی نکل آئی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا قال یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم، اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیا تمہارے لیے خاص قسم کی نشانی ہے، فذروہا پس تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں وہ چرتی رہے کھاتی رہے، ولا تمسوہا بسوء اور تم اس کو بدنیتی کے ساتھ نہ چھونا، تم اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ چھونا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، لیکن قوم کے جو بدمعاش قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کی کونچیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ اب یہ اونٹنی جو ہے وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بربراتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کی آواز کو سنتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اونٹنی کے پاس آتے ہیں۔ جب اس کی حالت کو دیکھتے ہیں تو قوم کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں میری قوم تم لوگوں نے یہ کیا حرکت کی؟ اور قرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، پس تم 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلے دن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ دوسرے دن کیا ہوگا کہ تمہاری شکل چینج ہو جائے گی۔ تیسرے دن کیا ہوگا؟ تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھا لیکن پھر بھی توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل جو ہے ان پر تالے لگے ہوئے تھے، دل سخت ہو چکے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے دل کو سخت کر دیتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کل حجارتی او اشد قسوہ، وہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو حتیٰ حین ایک مدت تک، تو انہوں نے کیا کیا؟ فاتوا پس انہوں نے نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، پس انہوں نے سرکشی کی ان امن ربہم اپنے رب کے حکم کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاخذتہم الصاعقۃ، پس پکڑا ان کو الصاعقۃ ایک کڑک نے۔ صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں، ایک آواز کو، عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک کڑک نے پکڑا، ایک آواز نے پکڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی اور یہ کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ کیا ہوا ان کو؟ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یعنی آواز آئی، اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ آیا اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا، پس نہیں وہ طاقت رکھتے تھے من قیام، کھڑے ہونے کی۔ چیخ کو سنا، ان کے کلیجے پھٹنا شروع ہو گئے اور وہ زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ جب زمین پر گرتے تو پھر ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہ رہتی کہ وہ زمین پر اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا، پس نہیں وہ طاقت رکھتے تھے من قیام، کھڑے ہونے کی، وَمَا كَانُوا، اور نہیں وہ تھے منتصرین، بدلہ لینے والے، اور وہ بدلہ لینے والے بھی نہیں تھے، انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کی ذات سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حشر ہی ایسا کیا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھی ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وقوم نوح،
اور نوح علیہ السلام کی قوم میں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے تباہ کیا، یعنی ان ساری قوموں سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم نوح پر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوم نوح اس سے پہلے قوم نوح بھی تباہ ہو چکی تھی۔ کیوں تباہ ہوئی تھی؟ انہم، بے شک وہ کانو تھے، قومن، ایسے لوگ، ایسی قوم، فاسقین، جو فاسق تھی، گناہگار، مجرم لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا۔ یہ قومیں تباہ ہوئیں، ان پر وبال آئے، ان پر عذاب آئے، تو کس وجہ سے آئے؟ ان کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں آئے۔ ان کے جیسے اعمال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان کا انجام بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان پر عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آ کر ہی رہے گا۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ان پر ایمان لانے والا بنائیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کے واقعات پڑھ کر ہمیں ان سے عبرت پکڑنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔